آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ گھر میں کھانا پکا کر خوب پیسے کمائیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، کس قسم کا کھانا بیچنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس قسم کا کھانا بیچنا چاہتی ہیں۔ مثلاً دیسی کھانے میں بریانی، مختلف قسم کی سبزی اور گوشت کے سالن اور چپاتی، مچھلی، باربیکیو وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ آئٹم جو آپ کے معاشرے میں لوگ کھانا پسند کرتے ہیں۔ کھانا بنانے کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کے کسٹمرز کس قسم کا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری معلومات پہلے سے ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسٹمر کی طرف سے کسی خاص کھانے کی فرمائش ہو تو آپ کو یہ ریسیپی آنی چاہیے۔ کھانا بنانے میں ورائٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا کھانا جتنا لذیذ اور محصور کن ہوگا اتنا ہی آپ کا کاروبار بڑھے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لانے سے کسٹمرز کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھانا کیسے فروخت کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ آپ کے شہر میں کون سے ایسی سہولیات دستیاب ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا بنایا ہوا کھانا باقاعدگی سے اور منافع کے ساتھ فروخت کر سکتی ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد علاقے میں جائزہ لیجئے۔ جہاں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہوں یا دکاندار جو اپنا کھانا ہوٹل سے کھانے پہ مجبور ہیں، ان تک رسائی حاصل کریں اور انہیں گھر کا صاف ستھرا ملاوٹ سے پاک کھانا آفر کریں اور بروقت کھانا پہنچانے کا انتظام بھی کریں۔ کھانے کی قیمت مارکیٹ کے مقابلے میں مناسب رکھیے تو یقیناً آپ کا کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے شہر میں کالجز، یونیورسٹیز کے پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں جہاں طلباء رہتے ہیں، وہ بھی آپ کی اس آفر کو خوش دلی سے قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایسے خاندان بھی موجود ہوتے ہیں جن میں میاں بیوی دونوں کام پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی پکا پکایا کھانا چاہیے ہوتا ہے، تو ایسے گھرانوں تک بھی رسائی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بنایا ہوا کھانا آن لائن بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے شہر میں کام کرنے والی آن لائن ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو وہاں رجسٹر کرنے کے بعد اپنا بنایا ہوا کھانا پیش کر سکتی ہیں اور آن لائن آرڈر وصول کر کے کھانے کی ترسیل بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کمپنیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو آپ کا کھانا مارکیٹ میں سپلائی کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ اپنے شہر میں ایسی کمپنیوں تک بھی رسائی حاصل کر کے اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتی ہیں۔ خاص طور پہ وہ گھریلو خواتین جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ابتدائی طور پہ پہلا طریقہ ہی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف انہیں مارکیٹ کے لیے ایک مرد اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی، وہ بھی اگر ان کا بھائی، بیٹا، شوہر یا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو سکتا ہے، یا باقاعدہ ایک ملازم بھی رکھا جا سکتا ہے جو باہر کے تمام امور انجام دیں، جو مارکیٹ تک رسائی پیدا کریں۔ اپنے علاقے کے دکانداروں، دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین، ہوٹل میں رہنے والے افراد تک اپنے کھانے کے لیے لنچ باکس کی تشہیر کر سکیں۔ یہ کام انتہائی سادہ طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے کھانے کی آفر پہ مبنی پمفلٹس اور بزنس کارڈ بھی بنائے جا سکتے ہیں اور وہ بھی مارکیٹ میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں تاکہ ضرورت مند افراد رابطہ کرنے میں بہتری فیل کریں۔ اس کے بعد جب کھانے کے آرڈر آنا شروع ہو جائیں تو پھر پابندی کے ساتھ ان کی ترسیل کا بندوبست انتہائی ضروری ہے۔ کھانے کا مینیو اور کھانے کا معیار اور اس کی معیاری پیکنگ آپ کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنے گی۔ جتنی آپ کے کھانے کی کوالٹی اچھی ہوگی اور اس کی ترسیل کا انتظام اچھا ہوگا، ویسے ہی آپ کا کاروبار وسیع تر ہوتا جائے گا۔ خواتین اگر اپنے آپ کو معاشی طور پہ خود کفیل کرنا چاہتی ہیں تو یہ ایک بہترین کاروبار ہے۔ اس کے لیے انہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاشرے میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ گھریلو سطح پہ خواتین نے چھوٹے پیمانے سے کھانا پکا کر بیچنے کا کاروبار شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ ایک بڑی کمپنی کے کاروبار میں تبدیل ہو گیا۔ آخر میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ گھر پر کھانا پکا کر بیچنے کا اگر اجازت نامہ آپ کے ملکی قوانین کے مطابق ضروری ہے تو اسے سب سے پہلے اجازت نامہ حاصل کریں، پھر کام شروع کیجیے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share. Cook Up Helping Home.